سب سے زیادہ ہدف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جاتا ہے. حضرت معاویہ نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے. حضرت معاویہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, جو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, ہم کہتے ہیں ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر, بولو بھائی, حاوی ہیں, وہ بھاری ہیں. تو وہ جو ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیا, اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک بدبخت کہہ رہا تھا حضرت ابو سفیان کے بارے میں بڑا ایک نیگیٹو, کہ وہ تو بہت دیر سے ایمان لائے تھے, اور وہ تو اصل میں وہ تو بالکل جب سب کچھ فتح ہو گیا آخر میں لا کے, برائی نہیں کر رہا تھا, لیکن لگ رہا تھا کہ اس کو حضرت سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ, ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. وہ مشہور فتنہ ہے, آپ جانتے ہیں اس کو. لگ رہا تھا کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ اتنی دیر سے بھی کیوں لائے ایمان, یعنی اس کے اندر سے بغض جھلکتا ہے نا انسان کا, کہ کھل کے تعریف ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ابو سفیان اگرچہ دیر سے ایمان لائے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو ان صحابہ کی ہے جو جلدی ایمان لائے, ہم مانتے ہیں, لیکن آپ ان کے بارے میں ایسا تبصرہ کریں کہ گویا آپ کو نیگیٹو پہلو کر کے دکھا رہے ہو, دیر سے ایمان لائے اور بہت آخر میں, اور ان کو تو نبی نے اتنے ہدیے ودیے دیے تھے اور گفٹ دیے تھے تاکہ دین سے جڑے رہیں, وہ قربانی تو نہیں. تو آپ حضرت ابو سفیان کی تاریخ دیکھو, دیر سے ایمان لائے ہیں, لیکن دیر سے ایمان لانے کے بعد اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے آپ نے. حضرت ابو سفیان نے دیر سے ایمان لانے کے بعد اس تاخیر کی تلافی بھی کی ہے. یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار تھا, تو حضرت بلال اور حضرت ابو سفیان اور ایک اور قریش کے سردار تھے, یہ تینوں حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اجازت دی حضرت بلال کو. تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ ایک غلام ہے اور ہم عرب کے سردار ہیں, عمر بن خطاب آج غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دے رہے ہیں. تو وہ جو دوسرے صحابی تھے نا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا. انہوں نے کہا اے ابو سفیان, دیکھو جب اسلام کمزور تھا تو ساتھ کس نے دیا؟ بلال نے. ہم مخالفت کر رہے تھے اس وقت, تو آج اللہ نے بلال کو ہم پہ ترجیح دے دی ہے, کل قیامت میں بھی ایسا ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس نقصان کو, میں ان کے پورے الفاظ نہیں بتا رہا, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ جو نقصان ہم سے ہو چکا ہے ہم اس کی کیا کریں؟ تلافی. تو حضرت ابو سفیان دیر سے ایمان تو لے کر آئے, مگر انہوں نے اس نقصان کی تلافی کی ہے. باقی زندگی میدان جہاد میں گزری ہے, جنگوں میں گزری ہے, ان کی قربانیوں میں گزری ہے. وہ عرب کے سردار تھے, وہ غیرت مند لوگ ہوا. ابو سفیان کی بیٹی ہے, اگر شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے تو اسے چھوڑ دیتے. مجھے مولا علی کی عزت کی قسم, شیعوں کا چھوٹا بڑا اسے سلام کرتا ہے, اسے ام المومنین کہتا ہے, اس کی عزت اور احترام کرتا ہے. شام میں روزہ بنا ہوا ہے, اس کی قبر کو جا کے چومتے ہیں. کردار ہے, کردار ہے, کردار. مکہ فتح ہو گیا, اس کے باپ نے گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھ لیا. حکومت مکہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹی کے گھر رسول کا سسر بن کر عزت کروانے کے شوق سے ابو سفیان داخل ہوا. میری بیٹی کا گھر ہے, میں تو بادشاہ کا سسر ہوں, ایسے دیکھنا میری طرف. اس نے پورے کمرے میں نظر پھرائی, سب سے اچھا بستر دیکھا. اس نے کہا میں مشرکوں کا سردار اور یہ بستر بہت اچھا ہے, مجھے اس پہ بیٹھنا چاہیے. اعلیٰ ترین بستر تھا, لیکن تھا مصطفیٰ کا. بستر صاف ستھرا تھا, اعلیٰ تھا, لیکن تھا مصطفیٰ کا. مجھے مولا علی کی عزت کی قسم, کروڑ چھپائے کوئی حق نہیں چھپ سکتا. کائنات کے مولوی اکٹھے کر ام حبیبہ میں فتویٰ لگا, بستر پہ ابو سفیان بیٹھنے لگا. ہوا میں تھا, ابھی زمین پر نہیں پہنچا تھا. عزت ماب ام المومنین دوڑ کے رسول کا بستر کھینچا. حضرت ام حبیبہ دوڑی. اب دیکھنا نتیجہ, سنا نتیجہ. حضرت ام حبیبہ دوڑی اور رسول کا بستر ابو سفیان کے نیچے سے کھینچا.
آواز دے کے کہتی ہے ناپاک پاک کی جگہ نہیں میں. یہ فکرہ اکثریت کو سمجھ میں آیا ہے. اگلا فکرہ پھر خاص کے لیے خاص ہے. اسے سمجھ آئے گی جسے حسین کی ماں چاہے گی. تو نبی کی اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی جگہ پر باپ کو نہ بیٹھنے دے.